بخاری صاحب، اسرائیل کی جانب سے جو غزہ من معاہدے کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر جو کرنٹ سچویشن ہے اس پر ڈسکشن کے لیے ایک استنبول میں تمام مسلم ممالک کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ یہ بھی صرف ضابطے کی کارروائی ہوگی یا پریکٹیکلی کچھ کیا جائے گا؟ دیکھیں، یہ مجھے امید ہے، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، کوئی ڈویبل نتیجہ نکلے گا یا نہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ ریئلائزیشن اب مسلم لیڈرشپ میں آ رہی ہے کہ غزہ میں صورتحال میں کوئی ریڈیکل تبدیلی نہیں آئی ہے۔ کیوں؟ غزہ میں ٹرمپ صاحب جو ہیں قیام امن کا گانا گانے سے باز نہیں آ رہے، اور جو ان کا پالتو انسانیت کا کلر ہے وہ وہاں پر تباہ کاریاں بچانے سے باز نہیں آ رہا ہے۔ جی دیکھیے، آپ نے جنگ بندی کا معاہدہ کس کے ساتھ کیا؟ حماس کے ساتھ، اور حماس ہی کا وجود مٹانے کے اوپر نیتن یاہو صاحب تلے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی جنگ بندی ہے؟ یہ کیسی منافقت ہے؟ نہ صرف ٹرمپ کی بلکہ ہماری مسلم لیڈرشپ کی بھی۔ کوئی بول رہا ہے، یعنی اسرائیل جو مرضی کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ غزہ کے حماس کے ساتھ معاہدہ کر کے حماس کے ہی وجود کو مٹانے کا اعلان کر رہے ہیں وہ بڑے کھلے بندوں۔ یہ کیسی منافقت ہے، میری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ اور چونکہ اس کو کسی نے ٹوکا نہیں ہے، کسی نے روکا نہیں ہے، لہذا وہ کہہ رہا ہے کہ لبنان میں میں حزب اللہ کو بھی ختم کروں گا، ایلیمنیٹ کروں گا۔ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ مشنز کیا ہیں ان کے ارادے کیا ہیں، اور وہ گانا گائے جا رہے ہیں وہاں ٹرمپ صاحب، امن 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 امن۔ یہ میرے خیال سے بہت کھلی منافقت اور دوگلا پن ہے، اور یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں دونوں ہی حضرات کی طرف سے ہیں، ٹرمپ اور نیتن یاہو ایک سی اپروچ رکھتے ہیں، ایک سا ان کا مشن ہے مسلمانوں کو تباہ کرنا دنیا بھر میں۔ یہ میں ببانگِ دول کہنے کے لیے تیار ہوں۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں، اور وہ دوحہ میں جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ غزہ جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کریں گے، بس وہ مطالبے تک ہی رہے گا، اس نے ماننا کچھ نہیں ہے نیتن یاہو نے، جب تک وہ اپنے ارادے پورے نہیں کر لے گا۔ ہاں، ترکیہ کے جو صدر ہیں طیب اردوان، وہ ذرا تھوڑا حماس کے حق میں بولے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حماس غزہ جنگ بندی پر عمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ they are fully prepared۔ مسلم ممالک کو فلسطین کی تعمیر نو میں قائدانہ کردار ملنا چاہیے۔ یس، یہ پہلی ڈھنگ کی بات کسی نے کی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ غزہ سے حماس کو ایلیمنیٹ کر دیں، جو فلسطینی 70,000 کے قریب شہید ہوئے ہیں ان کو بھی بھول جائیں، اور کریں کیا کہ آپ وہاں پر اختیار دے دیں اسرائیل کو۔ جی بالکل صاحب، ہم ابھی یہی دیکھ رہے ہیں، اٹ از کوائٹ ایویڈنٹ کہ حماس جو ہے وہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کر رہی ہے، جس طرح سے یرغمالیوں کی لاشیں واپس کی جا رہی ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسرائیل خلاف ورزیاں کیے جا رہا ہے اور مزید فلسطینیوں کی لاشیں جو ہیں وہ گرا رہا ہے۔ تو یہ کس قسم کی جنگ بندی، کس قسم کا امن معاہدہ ہے؟ یہ تو تمام مسلم ممالک جو اس کی پارٹی تھے ان کے منہ پر تماچا ہے۔ بالکل، یہ آپ نے صحیح کہا۔ میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ سٹرونگ ٹرمز استعمال کی جانی چاہیے۔ میں نے کہا نا کہ ایک شخص بولا ہے جس کا نام طیب اردوان ہے، باقی سب چپ سادے ہوئے ہیں۔ کرمنل سائلنس اس کو میں کہوں گا، کیونکہ نیتن یاہو کے رویے میں، اس کی جنگی کارروائیوں میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، کہیں کوئی ریلیف نہیں ہے، اور اب تو وہ ارادے رکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی سرحد پار جا کے لبنان میں بھی جا کے حزب اللہ کے ساتھ یہی سلوک کریں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس خطے کو دوبارہ خون ریزی کی نظر کرنا اور آگ اور تباہی مچانا جو ہے یہ ان کا منشا ہے۔ اور بخاری صاحب، نیتن یاہو تو اب امریکہ کو بھی سائیڈ لائن کرتے دکھائی دے رہے ہیں، وہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو ہم سے غزہ کے متعلق آگاہ کرتے ہیں، کوئی اجازت نہیں مانگتے ان سے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ اگر مطلع کرتے ہیں تو امریکہ کا کام نہیں ہے کہ روکے اس کو کہ میں نے یہ معاہدہ کرایا ہے، میں نے جنگ بندی کرائی ہے، یہ کیا کرنے جا رہے ہو تم؟ تو جب ان کو روکا نہیں جا رہا ہے تو تبھی تو میں کہتا ہوں کہ وہ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ جی، اصل رونا جو ہم مسلسل اور تسلسل کے ساتھ رو رہے ہیں وہ ہے مسلم لیڈرشپ کہاں چھپی ہے، وہ کیوں آگے نہیں آتی ہے، وہ کیوں اس طرح کے اجلاس کر کے اپنی آواز کو دنیا کے رائے عامہ میں تبدیل کیوں نہیں کرتے وہ، کہ جو ظلم وہاں ہو رہا ہے اس کی یک طرفہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ کوئی امن نہیں ہے، یہ بالکل امن نہیں۔ غزہ میں ایک دن امن کا نہیں گزارا انہوں نے، ابھی تک امدادی قافلوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہوئی ہے، بہت کم تعداد میں ان کو اجازت دی جا رہی ہے۔ دیٹ مینز کہ پورے غزہ کے اوپر کنٹرول پریکٹیکلی اسرائیل کا ہے۔ جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس۔ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم۔ سی یو آل ٹمورو۔ اللہ حافظ۔